السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن، پھر جو کوئی جا کا جھگڑا کرے آپ سے فی ہی اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما اس کے بعد کے جا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم صحیح علم سے، فقل تو آپ کہہ دیں، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا اور اپنی جانوں کو، وَأَنفُسَكُمْ اور تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، فنجعل پھر پس ہم ڈال دیں، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ آیت نمبر 62۔ انا بے شک، ھذا لہو القصص یہی ہے بیان، الحق حق سچا، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَإِنَّ اور بے شک، وَإِنَّ اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو وہی ہے، العزیز الحکیم خوب غالب نہایت حکمت والا۔ آیت نمبر 63۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ اب بھی روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بالمفسدین خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہ آیات مباہلہ کہلاتی ہیں۔ مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ بات ختم ہوتی نہ نظر آتی ہو، تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلو امیز عقائد رکھتے تھے۔ اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا، بلاخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور اس عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار حق اور دلائل کے باوجود وفد نجران نے عناد کی رائے اختیار کی، تو آخری فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو ان سے مباہلہ کا حکم دیا، جس کی صورت یہ تجویز ہوئی کہ دونوں فریقین اپنی جان اپنی اولاد کے ساتھ ایک جگہ حاضر ہوں، اور جو فریق جھوٹا ہے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اس کے حق میں بد دعا کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، بس جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل ہیں، مگر اہل نجران مباہلہ سے ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجران کے دو آدمی عاقب اور السید یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا ارادہ مباہلہ کرنے کا تھا، مگر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ہم نے آپ سے مباہلہ کر لیا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ ہماری آئندہ نسل بچے گی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی امین کو بھیج دیں، یعنی امین آدمی کو بھیج دیں، کسی اور کو نہیں، صرف کسی امانت دار ہی کو بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ایک سچے اور پکے امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نظریں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ سعادت کسے میسر آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پامال کر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو سب کے سامنے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے، اور اگر عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکلتے تو وہ اس طرح لوٹتے کہ نہ ان کا مال بچتا اور نہ اہل و عیال۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ آیت مباہلہ میں اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو بلانے کا ذکر ہے۔ نساء کا لفظ بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سید حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے۔ بیویوں کو نہیں بلایا، حالانکہ کسی حدیث میں بیویوں کو نہ بلانے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ طے شدہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونے سے اس کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ احادیث میں تو
दूसरे सहाबा को बुलाने या उनके आने का भी जिक्र नहीं। तो क्या वहाँ और कोई भी मौजूद ना था? हकीकत ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तो आपकी बीवियां थी अली, फातिमा और हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम के मुतल्लक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआया अंदाज में फरमाया था, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली। तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह ये मेरे अहल में से हैं, यानी उन्हें मेरे अहल में शामिल फरमा, क्योंकि ये बात मारूफ है कि बेटी की औलाद की निस्बत उसके खामन और खामन के अजदाद की तरफ होती है, ना कि नाना की तरफ। तो ये अली रजी अल्लाह अन्हु, फातिमा, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम की खसूसियत है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अहले बैत में शामिल हैं, मगर बीवियों को जो असल घर वाली हैं उन्हें अहले बैत से निकाल देना महज तअस्सुब है। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान पाक में अहले बैत करार दिया है, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, सूरत अल अहज़ाब में, तो तुमसे गंदगी दूर कर दे ए घर वालों। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा अलैहिस्सलाम को रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत के अल्फाज से मुखातिब किया है। आयत नंबर 64। कुल कह दीजिए या अहलल किताब भी अहले किताब, तालो तुम आओ इला कलिमा तीन ऐसी बात की तरफ, सवा इम बैनाना जो बराबर है हमारे दरमियान, व बैनाकुम और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह न अबुदा ये कि ना हम इबादत करें, अल्लाह मगर अल्लाह अल्लाह ताला की, वला नशरीका और ना हम शरीक ठहराएं बिही इसके साथ, शैअन किसी चीज़ को, वलायत ताकिज़ा और ना बनाए, बाजुना हमारा बाज, बाजन बाज को, अरबाबन रब मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के सिवा। इन फिर अगर तवल्लो वो रूगर्दानी करे, फकूलू तो तुम कह दो, वशहादु तुम गवाह रहो, बे अन्ना इस बात के बेशक हम तो मुस्लिमून अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं। किसी बुत को, ना सलीब को, ना आग को और ना किसी और चीज को, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करें, जैसा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत रही है। ये एक तो इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने हजरत मसीह और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रबूबियत रब होने का जो अकीदा गढ़ रखा है, ये गलत है, वो रब नहीं है, इंसान ही है। दूसरा इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने अपने अखबार और रहबान को हलाल और हराम करने का जो इख्तियार दे रखा है, ये भी उनको रब बनाना है, जैसा कि आयत इत्तखज़ू अहबारहुम इस पर शाहिद है कि ये भी सही नहीं है। हलाल और हराम का इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। सही बुखारी में है कि कुरान करीम के इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल रूम को कत्ल तहरीर फरमाया और उसमें उसे इस आयत के हवाले से कबूल इस्लाम की दावत दी और उसे कहा कि तू मुसलमान हो जाएगा तो तुझे दोहरा अजर मिलेगा, वरना सारी रियाया का गुनाह भी तुझ पर होगा। फ़अस्लिम तस्लम
अस्लिम युतिकल्लाहु अजरका मर्रतैने फ़इन तवल्लैता फ़इन्ना अलैका इस्मल आरिसीना। सही बुखारी की रवायत है। इस्लाम कबूल कर ले, सलामती में रहेगा। इस्लाम ले आ, अल्लाह ताला तुझे दोहरा अजर देगा। लेकिन अगर तूने कबूल इस्लाम से इराज किया तो राया का गुनाह भी तुझ पर ही होगा, क्योंकि राया के अदम कबूल इस्लाम का सबब तू ही होगा। इस आयत में मज़कूर 3 नकात यानी सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना और किसी को शरीयत साजी का खुदाई मुकाम ना देना, वो कलमा सवा है जिस पर अहले किताब को इत्तेहाद की दावत दी गई। लिहाजा इस उम्मत के शिराजा को जमा करने के लिए भी इन्हीं तीनों नकात और इस कलमा सवा को बदरजा उला असासो बुनियाद बनाना चाहिए। अल्लाह तअबुदा इल्लल्लाह, तमाम रसूलों की दावत भी यही थी कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना की जाए। फिर शादी बारी ताला है, वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, सूरत अल अंबिया में। और हमने तुझसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी तरफ ये वही करते थे कि बेशक हकीकत ये है कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, सो मेरी इबादत करो। और फरमाया वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मति रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, सूरत अन-नहल में। और बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और तागूत से बचो। और फरमाया वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा, अल-बय्यिना में। और उन्हें उसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, इस हाल में कि उसके लिए दीन को खालिस करने वाले एक तरफ होने वाले हों। वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानने लगे। इरशाद बारी ताला है, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाहि वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊना कौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून, सूरत अत-तौबा में। और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनके अपने मुंहों का कहना है, वो इन लोगों की बात की मुशाहबत कर रहे हैं जिन्होंने उनसे पहले कुफ्र किया। अल्लाह ताला इन्हें मारे किधर बहकाए जा रहे हैं। अंबिया के अलावा यहूद और नसारा अपने उलमा और अपने दरवेशों की भी इबादत किया करते थे। इरशाद बारी ताला है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम व मा उमिरु इल्ला लियअबुदु इलाहम वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युशरिकून, सूरत अत-तौबा में। उन्होंने अपने आलिमों और अपने दरवेशों को अल्लाह ताला के सिवा रब बना लिया और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उन्हें उसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया था कि एक मबूद की इबादत करें। कोई मबूद नहीं मगर वही, वो उससे पाक है जो वो शरीक बनाते हैं।
सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन यहूदियों को बुलाया जाएगा, फिर उनसे कहा जाएगा, तुम किसकी इबादत किया करते थे? वो कहेंगे, हम अल्लाह ताला के बेटे उज़ैर की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा, तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ताला की ना तो कोई बीवी है और ना औलाद। फिर नसरानियों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे, हम अल्लाह ताला के बेटे मसीह की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा, तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ताला की ना कोई बीवी और ना कोई औलाद है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ज़ैद बिन उमरू बिन नफील राहिमहुल्लाह जब दीन हक की तलाश में निकले तो उनकी मुलाकात एक यहूदी आलिम और एक नसरानी आलिम से हुई। उन दोनों में से हर एक ने ज़ैद बिन उमरू से कहा, मैं नहीं समझता कि दीन हक कोई है सिवाय इसके कि तुम हनीफ हो जाओ। ज़ैद ने पूछा, हनीफ क्या है? तो उन्होंने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन। वो ना तो यहूदी थे और ना नसरानी। वो अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करते थे। फ़इन तवल्लो फ़क़ूलू शहादू बिअन्ना मुस्लिमून। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अहले किताब को इस मुश्तरका अकीदा की दावत दी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खत लिखे। चुनाचे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरकल के दरबार में पेश आने वाला वाक़या बयान करते हुए कहा, फिर हरकल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मंगवा कर पढ़ा तो उसमें ये लिखा था, अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रूम के बादशाह हरकल के नाम इस्लाम हो। हरकुल के नाम सलाम हो उस शख्स पर जो हदायत की पैरवी करे। हमदो सना के बाद मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, मुसलमान हो जाओ, सलामत रहोगे। इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें दुगना अजर देगा। अगर तुमने ना माना तो किसानों का गुनाह भी तुम पर होगा। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमातिन सवाअन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लो फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। है अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है, ये कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो फिर जाएं तो कह दो, गवाह रहो कि बेशक हम फरमा बरदार हैं। आयत नंबर 64। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तुहाजूना, क्यों तुम झगड़ते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। वमा हालांकि नहीं, उनजिलातिल तौरात, नाजिल की गई तौरात, वल इंजील और इंजील, इल्ला मगर मिन बादे ही, इसके बाद, अफला ताकिलून, फिर क्यों तुम अकल नहीं रखते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ने का मतलब ये है कि यहूदी और ईसाई दोनों दावा करते थे
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے نصرانی مانتے تھے، یہ دونوں کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں سال بعد نازل ہوئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیوں کا ہو سکتے تھے؟ ہماری امت سے بھی اگر کوئی بعد میں بننے والا کوئی گروہ جو کتاب و سنت پر قائم نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ سے تھے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ تمہاری تو بنیاد ہی بعد میں رکھی گئی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گروہ میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 66۔ ہاں انتم ہؤلاء، سنو تم وہی لوگ تو ہو، ہاں جج تم کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما اس بات میں، لاکم بھی جس کا تمہیں علم کچھ علم تھا، فالیما تو اب کیوں، تو ہاں جونا تم جھگڑتے ہو، فیما اس چیز کی بابت، لیسا کہ نہیں ہے، لاکم تمہیں بھی اس چیز کا علم کوئی علم، واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تمہارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی، تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں، جس کی اساس توحید و اخلاص پر ہے۔ اس آیت میں نہ صرف غلط طور پر جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ متعلقاً جھگڑے سے بچنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 67۔ ماکانہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیم ولا نصرانین، یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا تھے وہ، حنیفاً حق کے پرستار، مسلمان مسلمان، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف تھے، بہت بڑے موحد تھے۔ ان کا رخ اور ان کا رجحان بس صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف تھا۔ وہ اسی کے احکام پر چلتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کی تسلیم و رضا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورۃ الانعام میں، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر میں مشرکوں سے نہیں۔ اور فرمایا، انا ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سورۃ النحل میں، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور وہ مشرکوں سے نہ تھا۔ آیت نمبر 68۔ انا بے شک اول الناس قریب تر تمام لوگوں میں سے بے ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نتبعوہ اتباع کیا ان کا، بہذا اور یہ، النبی نبی، والذین اور وہ لوگ ہیں جو آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ولی المؤمنین دوست ہے مومنوں کا۔ مطلب یہ کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے سب سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں ان کے دین کی اتباع کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، مہاجرین و انصار، اور ان کے بعد آپ کی پیروی کرنے والے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ صحیح معنیوں میں اس ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے اور فرما بردار بن گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ سورۃ النساء میں، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا، اور فرمایا، قل انانی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورۃ الانعام میں، کہہ دے، بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ
اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، ترمذی کتاب کی روایت ہے۔ آیت نمبر 69۔ ودت تمنا کرتا ہے، طائفات من اہل الکتاب، ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو کاش کے، یضلونکم، وہ گمراہ کرنے تمہیں، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یہ یہودیوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ جہاں اہل کتاب سے مراد بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے یہود ہیں، جنہوں نے پھر بعض مسلمانوں کو یہودیت کی دعوت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ سورۃ البقرہ میں بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 70۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم، حالانکہ تم، تشہدون، ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو۔ یعنی اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو؟ دل سے تو تم بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ آیات حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن زبان سے محض ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ سورۃ الانعام میں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ حق کو چھپانا اور اس سلسلہ میں تلبیس سے کام لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔